تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. حضرات محترم، ان دو آیات میں کائنات کے ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات تصرف کرنے والی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے حالات کو بہتر کر سکے یا بگاڑ سکے. اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، میں نے اس کائنات کے اندر کسی بھی بندے کو، کھجور کی گٹلی ہوتی ہے، اس گٹلی کے اندر ایک چھوٹا سا باریک چھلکا ہوتا ہے، نہ اس چھلکے کا کوئی ذائقہ نہ وزن، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں اس چھلکے کے برابر بھی کسی کو مالک نہیں بنایا. دنیا کا سب سے بدترین جرم یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے. اللہ رب العزت یہاں بظاہر تو ان عیسائیوں کا، یہودیوں کا رد کر رہے ہیں یا مشرکین مکہ کا رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے لو انزلنا هذا القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اگر اللہ نے قرآن اتارا ہی تھا تو اس دو بستیوں میں ہم چھوٹے سردار تھے، ہم پہ اتارتا، آپ پہ کیوں اتارا؟ تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہو. اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے ایک وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ واللہ یعصمک من الناس، میں لوگوں سے بچاؤں گا، اور اللہ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا. پورے کا پورا معاشرہ آپ کے مخالف تھا. زندگی میں کتنی مرتبہ آپ پہ قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور حتیٰ کہ یہ کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے. لیکن اللہ وعدہ کر چکا تھا، کون روک سکتا؟ اور اس سے بڑی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق فرعون کو خواب آئی تھی کہ ایک بچہ میری حکومت، میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا. وہ 70 سال تک بچے مارتا رہا، لیکن جب اس بچے کی باری آئی اللہ نے اس کے گھر بھیج کے کہا میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں، میں اسے بچانے لگا ہوں تو مار کے دکھاؤ. یعنی بے شمار مظلوموں کو قتل کیا. جب اس بچے کی باری آئی تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے کے کہا لا مار کے دکھا. اور پوری سلطنت، اس کی فوجیں، حتیٰ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی الگ عقل کو سلب کر لیتے ہیں. وہی دانا اور عقل مند انسان، اس سے فیصلہ ہی درست نہیں ہوتا کہ وہ کرائسس میں چلا جاتا ہے. اس طرح ہماری پنجابی کی مثال بنی ہوئی ہے اللہ ڈنڈے نال نہیں مارتا اور آئے پا دیتا ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے رستہ وہ اختیار کر دیتا ہے. وہ دانائی اور عقل مندی کا فیصلہ کرتا ہے. جب اللہ چھیننا چاہتا ہے تو پھر بھی پتہ نہیں لگتا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر اللہ نے کسی کو کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی کرتوت ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے. اور اگر کچھ چھنا ہے
تو انسان کو یہ نہیں میرا رزق فلانے نے بند کر دیتا، میرا فلاں نے ایسا کر دیا، میرے اوپر بندش ہو گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ تو انسان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہا کل، انہیں کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ ہی ساری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر چاہے تو حکومت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے انسان کو بے عزت کر دے، اور قید میں رگڑا کھانے والے انسان کو اللہ عزت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام قید کے اندر، اور جنہیں ناجائز قید کیا ہوا تھا، غلطی بھی اپنی اور اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، اور اللہ نے قید کے اندر انہیں عزت عطا کر دی۔ یہ قیدی بھی ان کی عزت کرتے ہیں، جہاں جہاں ان کی آواز پہنچتی ہے اللہ انہیں عزت بخشتے ہیں۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ آج ہمارے اندر بھی یہ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو مرضی دلیل کر لیں، جس کو مرضی عزت دے، نہیں میرے بھائیو، عزت اور ذلت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہے، ہم دنیا کے سارے انسان بھی مل کے اسے بے عزت کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے ہم سب اسے کھڑا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے اللہم۔ اللہم یہ ایسا لفظ ہے جو اللہ کے سارے ناموں پہ محیط ہے۔ اسے کہتے ہیں یہ اسم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اسم الاعظم ہے، یہ آیت ہی اسم الاعظم ہے۔ دعا مانگتے وقت یہ پڑھے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اس کے کلمات کتنے خوبصورت ہیں۔ اے میرے اللہ مالک الملک، اس ساری بادشاہت کا مالک صرف تو ہے، اس کائنات میں ایک ذرے کا مالک بھی کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ یہ جو دن اور رات کے اندر تصرف ہم دیکھتے ہیں اسے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج اللیل رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کس طرح؟ اب آپ دیکھیں اللہ کی توفیق سے ہم نماز اس وقت پڑھ رہے ہیں 4 بجے، اب سے 2-3 مہینے بعد ہم 5-6 بجے نماز پڑھیں گے، اور مغرب پڑھ رہے ہیں 7:15 بجے، اور 3 مہینے کے بعد ہم یہی مغرب 5 بجے پڑھیں گے۔ 2 گھنٹے یہاں سے اڑ جائیں گے، 2 وہاں سے اڑ جائیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے اس وقت دن جو ہے 4 سے 4.5 گھنٹے رات سے زیادہ ہے، اور ایک وقت آئے گا جب دن کم ہو جائے گا، رات زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جب مرضی رات کو دن میں داخل کرتے یا دن کو رات میں داخل کرتے۔ ہم میں سے کوئی انسان روک سکتا ہے اس کو؟ یعنی نہ طلوع کے وقت کو نہ غروب کے وقت کو، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، وہ زندہ سے مردہ کو اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے کئی معنی ائمہ مفسرین نے کیا ہے۔ زندہ سے مراد مسلمان، مردہ سے مراد کافر۔ زندہ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا کنعان، یہ کافر تھا۔ ابراہیم کا باپ آزر، یہ میت کافر، اور بیٹا اللہ کا برگزیدہ نبی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی مانا کرتے ہیں بیج ہے، یہ ایک مردہ چیز ہے، جب اسے بوتے ہیں زمین میں ڈالتے ہیں تو زمین کے اندر پھٹتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اس بیج کو پھاڑتی ہے اور اس سے ایک کومل نکالتی ہے۔ اور زمین کی سختیوں کے اندر ایک نازک سا پودا زمین کو پھاڑتا ہوا باہر نکل کے درخت بنتا ہے، وہ کون ہے ذات جو اسے کرنے والی ہے؟ تو ایک دانہ جو مردہ ہے، اس سے ایک زندہ پودا جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے، سانس لیتا ہے، آکسیجن مہیا کرتا ہے، اور اس پہ پھل لگتا ہے، وہ آگے سے اس سے بریڈ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو وہ اپنا پور مادہ پہ ڈالتا ہے، اگر وہ مادہ ہے تو وہ پھل لگاتی ہے، پھول لگاتی ہے۔ یہ ساری کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح انڈا ہے ایک مردہ چیز۔ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے اس انڈے کو ایک گرم چیز جگہ پہ رکھ دیا جائے یا اس کی ماں کے پیٹ کے نیچے رکھ دیا جائے تو چند دنوں کے بعد اس کے اندر سے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اللہ نے انسان ہے یا کوئی بھی جاندار، اس کی پیدائش کی جگہ ماں کا رحم رکھا ہے۔ کئی لوگوں نے اس جیسا ماحول بنا کے ان دونوں قطروں کو اس میں جمع کر کے ایک چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ نے وہ جگہ ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کی افزائش ہونی ہی وہاں، وہیں پہ اس نطفے نے اپنی حیب کو بدلنا ہے، علاقہ بننا ہے، مضغہ بننا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک انسان بن کے ڈیولپمنٹ ہونی ہے، وہاں اسے غذا ملنی ہے۔ تو کائنات میں جیسا مرضی کوئی کر لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ہے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اس آیت کے متعلق ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں، انہوں نے اپنے قرض کی شکایت کی، انہوں نے کہا کہ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا قرضہ اللہ اتار دے گا۔ وہ کہنے لگا بہت زیادہ ہے، وہ کہنے لگے احد پہاڑ جتنا بھی ہو تو اتر جائے گا، پڑھ کے تو دیکھو۔ اللہ رب العزت جو ہے یہ ان کلمات کی برکت، یہ دعائیں ہیں حقیقت۔ اللہ ایک انسان کا عقیدے کا اظہار ہے اپنے رب کے سامنے کہ وہ اپنی بے بسی اور اس کی قوت و قدرت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. وہ ملعون لوگ ہیں کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے رزق ملا. اللہ کہتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق وہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں دین کا رزق بھی عطا کرے. رات ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، اس نے ایک نصیحت کی، کہا اپنے سجدے میں ان 3 چیزوں کا ضرور سوال کرے. پہلا سوال اس نے لکھا، کہا اللہ سے دعا کرو اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اے اللہ مجھے اچھے انجام کا رزق عطا فرما. دوسرا اس نے کہا کہ اپنے سجدے میں اللہ سے یہ التجا کرو یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دیں. تیسرا لفظ میں بھول گیا ہوں، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ یاد آیا تو وہ بھی عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر